ذرا تصورات میں پیچھے 1400 سال پہلے اس بارگاہ میں لے کے جاؤں گا کہ جہاں سارے نوریوں کا امام جبرائیل امین میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ یہ عقیدہ آج اہل سنت کا نہیں ہے، بلکہ یہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں نوریوں کے امام نے دیا ہے، پھر نبی کے صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل بتانا اللہ نے تمہیں بڑی عمر عطا فرمائی ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کی بارگاہ میں تو گیا ہے، جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں تو گیا، کسی نبی کی بارگاہ میں 1 مرتبہ، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 10 مرتبہ، المختصر ہر نبی کی بارگاہ میں تو گیا ہے۔ بتانا جبرائیل میرے جیسا بھی کوئی سونا دیکھا ہے تو نے؟ میرے جیسا بھی کوئی سونا تو نے دیکھا ہے؟ تو یہ عقیدہ نوریوں کے امام نے ہمیں دیا ہے۔ جبرائیل امین ہاتھ باندھ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب میں مشرق ساری پھرا ہوں، مغرب ساری پھرا ہوں، کلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، یا رسول اللہ میں مشرق ساری پھرا ہوں، مغرب ساری گھوما ہوں، فلم اجد رجلا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ مشرق مغرب ساری دیکھی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی بارگاہ میں گیا ہوں، اور حسین و جمیل نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی میں گیا ہوں۔ میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کی بارگاہ میں گیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ سونا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ اور یہی عقیدہ چلتے چلتے حضرت حسان بن ثابت جب پہنچا تو آپ نے بھی یہی کہا تھا، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں ہے، آپ سے جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ گویا اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا ہے جس طرح آپ کی منشا تھی، آپ کی چاہت تھی۔ تو یہ سارے عقیدے ہمیں سرکار کے صحابہ سے ملے ہیں، اور سرکار کے صحابہ سرکار مولا علی کی بارگاہ میں آئے تو حضرت مولا علی نے بھی تو اپنی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں یہی کہا تھا، عرض کی تھی یا رسول اللہ لم ارا قبلہ ولا بعدا، یا رسول اللہ نہ آپ سے پہلے کوئی سونا ہوگا نہ آپ کے بعد میں کوئی ہوگا۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ پھر ابھی مجھ سے پہلے وہ حالق صاحب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے تھے، حاضری لگوا رہے تھے، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی آج تاجدار صداقت کی بارگاہ میں جاؤں۔ جو تاجدار صداقت سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ بڑے سونے ہیں۔ وہ اوپر سے کہا، یا رسول اللہ آپ بڑے سونے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے سونے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صدقت یا ابا بکر، او ابو بکر تو نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کافروں کا جو بادشاہ ہے، ان سارے کافروں کا لیڈر ابو جہل میری سرکار کی بارگاہ میں آیا، اس نے آگے میرے سرکار کا چہرہ انور دیکھا، وہ چہرہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میرے سرکار کے چہرے کی زیارت جس وقت صدیق اکبر نے کی تھی، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سے سونا میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ جس وقت ابو جہل نے دیکھا، معاذ اللہ ابو جہل جو کہنے لگا، وہ کہنے لگے محمد عربی آپ معاذ اللہ آپ خوبصورت نہیں ہے، آپ سونے نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو جہل تو بھی بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ابو بکر نے آ کے کچھ کہا ہے، ابو بکر کا کہنا کچھ اور ہے، ابو جہل کا کہنا کچھ اور ہے، دونوں کا کہنا ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن آپ نے ابو بکر کو بھی سچ کہہ دیا، آپ نے ابو جہل کو بھی سچا کہہ دیا۔ آقا ہمارے لیے ذرا رعایت فرمائے نا کہ آپ نے دونوں کو کیوں سچا کہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے دونوں کو سچا کیوں کہا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ انا میرات الرحمن انا میرات الحق، میں حق کا آئینہ ہوں، میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ اس لیے کہ صدیق اکبر خود بڑا سونا تھا، جب صدیق اکبر کا ایمان خوبصورت تھا، صدیق اکبر نے جس وقت مجھے دیکھا نا تو اس
آئینے میں تو اس نے جو کچھ دیکھا اس کو وہ کچھ نظر آیا، کیونکہ شیشہ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل صاف صاف بتا دیتا ہے۔ دنیا کا شیشہ صاف بتا دیتا ہے کہ جو اللہ کا آئینہ ہو، جو رحمان کے دیکھنے کا آئینہ ہو، اللہ کے رحمان کے اس آئینے میں ابو بکر نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ سونے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ ابو جہل نے دیکھ کے کہا آپ سونے نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے بھی سچ کہا ہے، کیونکہ میں تو اللہ کے دیکھنے کا آئینہ ہوں۔ اس میں ابو جہل کو اپنا اچھا عکس نظر آیا، اس نے بھی کہہ دیا کہ آپ سونے ہیں۔ ابو جہل کو برا عکس نظر آیا، اس نے بھی کہہ دیا میں کہتا ہوں دونوں ہی سچ کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمیں وہاں سے ملا ہے کہ آپ بڑے کیا ہیں، سونے ہیں۔ اور یہ عقیدہ دیکھو نا، آج حضور کی بارگاہ میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ذرا قرآن آپ پڑھیے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے غسل کا چرچا ہے کہ جن کو مصر کی عورتوں نے ایک مرتبہ دیکھا، جن کو مصر کی عورتوں نے ایک مرتبہ دیکھا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، ذرا اوپر سے گاؤں سبحان اللہ۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جس وقت مصر کی عورتوں نے دیکھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ مصر کی عورتوں نے ایک جھلک جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی عزت کی قسم یہ بشر نہیں ہے بلکہ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ کہنے لگی یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ تو کوئی عزت والا کیا ہے، فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے سارے اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے سارے اللہ کی کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج کے ان لوگوں سے اللہ کی عزت کی قسم، ارے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کا عقیدہ اچھا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھ کے نور سے تشبیہ دی تھی، اور جس اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا نور بنا کے بھیجا ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے وہ حسن و جمال والا نبی ہمیں عطا فرمایا